درود باز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومحبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم برعظمت مصطفیٰ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تمام مومنین، تمام ناظرین جو بھی اس جشن کا حصہ بنے ہوئے ہیں، جو بھی محفل میں جو بھی شریک ہیں، ان سب کو میں تہہ دل سے جشن عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو عید غدیر اور عید اکبر بہت بہت مبارک ہو. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی معبود لم یزل، خدائے مطلق، عالمین کا پروردگار، رحمت للعالمین کا خدا، علی مرتضیٰ کو خلق کرنے والا اللہ، 14 معصومین کو خلق کرنے والا اللہ، اس کائنات کو خلق کرنے والا اللہ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے الیوم. یوم کہتے ہیں عربی میں دن کو، انگلش میں ڈے کہہ لیجئے، ہندی میں دن کہہ لیجئے، اردو میں روز کہہ لیجئے، عربی میں یوم. الیوم اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن. الیوم آج کے دن. اکمل تو کامل ہو گیا. کیا؟ دینکم تمہارا دین. بھائی جشن عید غدیر منانے آئے ہو، اللہ کہہ رہا ہے آج کے دن کامل ہو گیا تمہارا دین. اور آگے کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ، اور تمام ہو گئی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمتیں تمام ہو گئی. توجہ رکھنا، پہلے کہا دین مکمل ہو گیا، پھر کہتا ہے نعمت تمام ہو گئی. کیا مطلب؟ کہتا ہے دین مکمل آج ہوا. بھائی توجہ، آج کے دین کیوں مکمل ہوا؟ اس دن کیا ہے؟ کہا کہ دین تو پہلے سے موجود تھا لیکن کامل نہیں تھا. اللہ کا یہ کہنا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین تو تھا لیکن کامل نہیں تھا، مکمل نہیں تھا، کمپلیٹ نہیں تھا. آج ہوا. کیوں؟ آج کیا ہے؟ کہا آج ہے 18 ذی الحج، میدان ہے غدیر کا، اعلان ہے علی کی مولائیت کا. اللہ نے کہا میرے حبیب علی کی مولائیت کا اعلان کرو. ادھر اللہ کے حبیب نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں کہوں دین مکمل ہوتا ہی نہیں اگر علی کی مولائیت شامل نہ ہو. جس علی کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، بندے کا ایمان مکمل کیسے ہو؟ نعرہ
توجہ ہے بے شک جہاں علی کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا، ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے دین صرف آج تو آیا نہیں ہے، یہ دین صرف 18 تاریخ کو تو آیا نہیں، 18 ذی الحج کو، دین تو بہت پہلے سے ہے۔ دین حضرت آدم کے دور میں بھی تھا، دین حضرت نوح کے دور میں بھی تھا، دین حضرت ابراہیم کے دور میں بھی تھا، دین حضرت اسماعیل کے دور میں بھی تھا، دین حضرت یعقوب کے دور میں بھی تھا، دین حضرت یوسف کے دور میں بھی تھا، دین محمد مصطفیٰ کے دور میں بھی ہے، مگر کامل نہیں ہے۔ جب حضرت آدم کو بھیجا جب نہیں کہا دین مکمل ہو گیا، جب حضرت نوح کو شریعت دے کر بھیجا جب نہیں کہا دین مکمل ہو گیا، جب حضرت ابراہیم سے تبلیغ کرائی جب نہیں کہا دین مکمل ہو گیا، حد ہو گئی، اپنے حبیب کے لیے بھی نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ میں کہوں میرے معبود، تیرا پیارا حبیب، تیرا پیارا نبی لوگوں کے پتھر کھائے، مشکلیں برداشت کرے، مصائب اٹھائے اسی دین کی خاطر، جب تیرا حبیب مکے کی گلیوں میں دین کی تبلیغ کر رہا تھا اس وقت کہتا کہ آج دین کامل ہو گیا۔ جب تیرے حبیب پہ کوئی عورت کوڑا ڈالتی تھی تیرا حبیب دین کی خاطر اسی سے گزرتا تھا، اس وقت کہتا دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، کب کہا اس وقت جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کو دین پسند ہی وہ آتا ہے جس میں علی ہو، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جس میں علی نہ ہو وہ دین اللہ کا نہیں ہے۔ دیکھیں اب اسی سورے میں اللہ نے ایک آیت اور نازل کی، کیا کہا؟ کہتا آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ ایمان سے بتاؤ لوگ حج پہ جاتے کس لیے؟ گناہ کرنے نہیں جاتے، معاذ اللہ گناہ بخشوانے جاتے۔ بے شک، نبی کے ساتھ ہیں صحابہ اکرام، اور 2-4 نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ، اور حج کر کے واپس آ رہے ہیں۔ بھائی اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی گناہ کیا بھی ہوگا تو اب دھل گیا۔ بے شک، اب سارے صاحب ایمان، سارے اللہ والے، سارے حاجی، بے شک، حاجیوں کے بیچ میں علی کا ہاتھ بلند کر کے محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، بھائی سارے مسلمان ہیں، سارے صاحب ایمان ہیں، رسول کے صحابی ہیں، اور اللہ کے راج کافر مایوس ہو گیا۔ بھائی اس مجمع میں کافر تو ہے ہی نہیں، بے شک، اس مجمع میں کافر تو ہے ہی نہیں، اور آیت کہہ رہی آج کافر مایوس ہو گیا۔ معبود کافر نہیں ہے، صحابہ اکرام ہیں، اللہ والے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں۔ کہا کہ پھر یہ آیت کیوں آئی آج کافر مایوس ہو گیا؟ کہ علی سے مایوس وہ ہوگا جو کافر ہوگا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھے بابا سے بولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو ہے نا، بے شک، کہا علی کی محبت سے جو پھر جائے منافق بھی ہے کافر بھی ہے۔ واہ واہ واہ، ایک بندہ تھا اسی مجمع میں، اس کا نام تھا حارث۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جنت کا سردار اپنے نواسوں کو کہہ دیا، عورتوں کی سردار اپنی بیٹی کو بنایا، ہم سب کچھ مانتے گئے، اب جاتے جاتے حاکم بھی اپنے بھائی علی کو بنا کے جا رہے ہو۔ یہ بتاؤ یہ علی کو مولا اپنی مرضی سے بنا رہے ہو یا اللہ کی مرضی سے؟ نبی نے ارشاد فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں ہوں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول، درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، کہتا ہے اگر آپ علی کو مولا اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں تو میں یقین جب کروں گا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اب ایک پتھر آسمان سے آیا، اس کے سر پر لگا اور جسم کو چیرتا ہوا نکلا۔ ایک مرتبہ اور کسی نے عذاب مانگا تھا،
تو اللہ نے کہا تھا جہاں میرا حبیب موجود ہو میں اس جگہ عذاب نازل نہیں کرتا. کیوں؟ میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. جہاں مرکز رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتا. معبود وہاں تو عذاب بھیجا نہیں. جہاں نبی کی نبوت پہ شک ہوا جب تو عذاب آیا نہیں. یہاں علی کی مولائیت پہ عذاب آ گیا. حبیب وہاں بھی موجود تھا, حبیب یہاں بھی موجود ہے. درود پڑھے محمد توجہ ہے نا بھائی. حبیب وہاں تھا تو اللہ نے کہا عذاب نہیں بھیجوں گا. کیوں؟ میرا حبیب جو موجود ہے. حبیب تو یہاں غدیر کے میدان میں بھی موجود ہے لیکن عذاب آ گیا. معبود اب عذاب کیوں بھیج دیا؟ اپنے حبیب کی رعایت میں معاف کر دیتا. کہا میں اپنے منکر کو تو معاف کر سکتا ہوں, علی کے منکر کو نعرے کہا اپنے منکر کو. دیکھیں ایک اور حارث تھا جسے علی نے مارا تھا. حبیب موجود ہے عذاب نہیں بھیجتا, غدیر میں بھیج دیا. کیوں؟ کہا میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. علی نے میرے دشمن کو مارا تھا, اس کا نام بھی حارث تھا. یہ علی کا دشمن ہے, اس کا نام بھی حارث. علی نے میرے دشمن کو مارا, میں نے علی کے دشمن کو. یعنی اللہ نے کہا کہ علی نے میرے دشمن کو مارا, میں علی کے دشمن کو ماروں. کیا مطلب؟ کہا ایک بار کو اللہ اپنے منکر کو معاف کر دیتا ہے, علی کے منکر کو معاف نہیں کرتا. جب اس نے عذاب مانگا تو اللہ کہہ رہا ہے ایک بندے نے عذاب مانگا, ایک سائل نے, عذاب آیا. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا معبود رعایت کر, تیرا حبیب بھی موجود ہے, عذاب کا قصہ نہ بیان کر, حبیب ہے صرف رحمت کی بات کر. کہا میرا حبیب ہے رحمت, علی ہے میرا جلال. جو میری رحمت کے سائے میں آ جائے وہ تو معاف ہے, لیکن جو جلال میں آ گیا اس کی معافی نہیں. کیا مطلب؟ کہا پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم, جس کا انکار کیا تھا عرش پہ شیطان نے. شیطان جنت میں تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ میں نہیں جھکتا. کیوں؟ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں. مٹی کو کہتے ہیں تراب, توجہ رکھنا, مٹی کو کہتے ہیں تراب. اللہ نے جنت سے باہر نکال کے بتایا معبود کیوں اس کو نکال رہا ہے؟ تیرا اتنا پیارا بندہ ہے, عبادت کی ہے, اتنی عبادت کی ہے کوئی کر نہیں سکتا. کہا آج سے میں نے یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے, تراب کا دشمن جنت کے اندر بھی ہو تو باہر ہو جاتا ہے. اگر تراب کا دشمن جنت کے اندر ہو تو باہر نکال دیتا ہوں. ابو تراب کا دشمن جو پہلے ہی باہر ہو. درود پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اللہ نے کہا جب میں تراب کے دشمن کو معاف نہیں کرتا, ابو تراب کے دشمن کو کیسے معاف کروں گا؟ بے شک بے شک. دیکھیے رسول خدا کے لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن میں کوئی حکم دینا چاہا تو بڑے القاب سے بات کی. کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر, کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل, کہیں کہتا ہے اے میرے طٰہٰ, کہیں کہتا ہے یاسین. بڑے بڑے اچھے القاب سے اپنے حبیب کو پکارتا ہے. لیکن جب علی کی مولائیت کا اعلان کا وقت آیا, اب مدثر نہیں کہا, اب مزمل نہیں کہا, اب مدثر نہیں کہا, اب نہ طٰہٰ نہ یاسین, کہتا ہے یا ایھا الرسول, او پیغام پہنچانے والے. اب نہیں کہہ رہا, اب کہہ رہا پیغام پہنچانے والے. آئے گا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ. دیکھیے آیت کو سمجھیے گا ذرا. پہنچانا بھی دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک بندے نے فون کیا, یہ بات یہاں سے وہاں پہنچا دی, یہ پہنچا دی, اس نے دور بیٹھ کے پہنچائی. لیکن ایک ہوتا ہے فعلاً پہنچانا,
آیت مکہ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، صرف کہنا نہیں ہے، زبان سے نہیں پہنچانا، عمل سے پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کسی کو کوئی خط دیا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ، ایک بندہ وہاں ہے، اسے یہ خط دے دینا۔ ایک نے کہا تھا میرا سلام کہہ دینا، اب اس نے سلام پہنچایا زبان سے، خط پہنچایا ہاتھ سے، یہ ہے فعل کر کے پہنچانا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب پہنچا دے، لیکن وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، زبان سے نہیں پہنچانا، ہاتھ سے بھی پہنچانا ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں صرف یہ نہیں کہتا کہ علی مولا، نہیں، ہاتھ میں ہاتھ اٹھا کر، اپنے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ سے وہ دکھایا بھی، زبان سے سنایا بھی، کہا جس کا میں مولا۔ اب دیکھ یہاں لوگوں نے کیا جی، مولا کے معنی دوست ہیں، مولا کے معنی دوست ہیں۔ یار کچھ تو عقل کا استعمال کرو، پہلے یہ دیکھو بات کہاں ہو رہی ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا نبیوں کا سردار، جو کہلوا رہا ہے وہ پروردگار۔ میدان ہے غدیر کا، آپ کسی مجمع کو ایک دھوپ کے میدان میں اکٹھا کریں تو لوگ سوچیں کہ نہیں بڑا عظیم پیغام دے گا بھائی۔ اب میدان ہے، دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اور رسول خدا نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ بلال جی میری سرکار، کہ یہ جو لوگ آگے جا چکے ہیں انہیں واپس بلاؤ، ہائے ہائے، جو پیچھے ہیں انہیں یہاں بلاؤ، ان کا انتظار کرو۔ بھائی اس دور میں کوئی فون نہیں تھے جو کال کرتے یا واٹس ایپ نہیں تھے کہ ایک میسج چھوڑتے سب کے پاس پہنچ جاتا، نہیں، کچھ نہیں تھا۔ 1.25 لاکھ بندے کو بلانا ہے، 1.25 لاکھ آدمی سفر میں ہو، ایک جگہ تو نہیں ہوں گے، کتنا بڑا رش ہوگا، 1.25 لاکھ بندوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ اب رسول نے کہا بلال انہیں بلاؤ، جو آگے نکل گئے انہیں یہاں پر پیچھے لاؤ، جو ابھی پیچھے ان کا انتظار کرو۔ سرکار بلاؤں کیسے اتنی دور تک، کیا کہہ کے پکاروں، ایک ایک بندے کا نام لوں تو وقت بہت ہو جائے گا، اب کوئی ایسا نام لو کہ جو سب کے ساتھ ہو جائے۔ رسول نے کہا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، سرکار کیا کہوں، کہنا حیا علی خیر العمل، اب یہ نہ کہنا یہ علی والے اذان میں حیا علی خیر العمل کیوں پڑھتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ رسول نے غدیر کے میدان میں دیا۔ اب حضرت بلال نے کہا حیا علی خیر العمل، سب کے سب اس خیر والے عمل کی طرف آ جاؤ۔ توجہ رکھنا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، جہاد عمل ہے، خمس عمل ہے، تسبیح پڑھنا عمل ہے، دین کی دعوت دینا عمل ہے، علی خیر العمل ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اسی لیے نہیں رسول نے کہہ دیا، ایسے نہیں کہ علی کی محبت نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، کیوں؟ کوئی بھی عمل کرو وہ عمل ہے، علی خیر العمل ہے۔ اگر عمل میں خیر العمل ہی نہ ہو تو عمل قبول ہی کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں سب کو بلایا، میں کہوں میرے اللہ، جب یہ تیرا حبیب حج کے دوران مکے میں مدینے میں اکٹھے تھے، وہاں پیغام دے دیتا، سارے موجود تھے، وہاں کہلوا دیتا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب جب یہ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے ہیں، اب کہہ رہے جو آگے انہیں یہاں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اب یہ جو اتنا بڑا اہتمام کرا رہا ہے کیوں؟ کہا قیامت تک کے لیے پیغام دے رہا ہوں، اعلان کرانا ہے علی کی مولائیت کا۔ جو آگے نکل گئے پیچھے بلایا، یہ کوئی ایسے نہیں جو پیچھے انہیں یہاں بلایا، کیوں؟ کہا قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، نہ تو علی کو کبھی مرتبے سے گھٹانا، نہ کبھی انہیں ان کے مرتبے سے آگے بڑھانا، اس لیے کہا جو آگے ہیں انہیں یہاں لاؤ،
جو پیچھے انہیں بھی یہاں لاؤ. کہا جہاں ہم بتا دیں انہیں وہاں ماننا. واہ واہ واہ. اب سب کو اکٹھا کیا. اب پہلے رسول نے کہا یہ بتاؤ میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہوں یا نہیں. دیکھ اتنا بڑا ہے تو کہتے ہیں مولا کے معنی دوست ہے. وہ غور سے سنیں. پہلے رسول پہلے اعلان کر رہے, دیکھیے اقرار لے رہے, کہتے یہ بتاؤ میں تم سب کی جانوں کا تم سے زیادہ حقدار ہوں یا نہیں. سب نے کہا جی یا رسول اللہ, آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں. جان ہماری ہے لیکن حاکم آپ, مالک آپ ہیں. کہا تو بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں تم میں سے. سب سے پہلے 650 سال کا صحابی کمر کو تھام کے اٹھا, جناب سلمان فارسی. سب سے پہلے کہتے میرا مولا. ادھر سے جناب ابو ذر کھڑے ہوئے میرا مولا. سارے صحابہ نے کہنا شروع کیا میرا مولا میرا مولا میرا مولا. سارے صحاباؤں نے کہا میرا مولا. ہواؤں نے کہا میرا مولا, فضاؤں نے کہا میرا مولا, زمین نے کہا میرا مولا, نبیوں نے کہا میرا مولا. جب سب نے کہا ذرے ذرے نے کہا محمد مصطفیٰ میرا مولا. رسول نے کہا تو پھر یاد رکھنا من کن تو مولا فہذا علی مولا. یعنی جس کی جان کا میں مالک ہوں اب اس کی جان کا علی مالک ہے. او مولا صرف دوست کو نہیں کہتے, مولا جان کے مالک کو کہتے ہیں. نعرے جو ہے نا عزیزان محترم, مولا صرف دوست کو نہیں کہتے, مولا کہتے ہی اس کو ہو زندگی ہماری ہو حاکم وہ ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی جس کے نام پہ ملی ہے اسی کے نام پہ دے دو. اب کچھ لوگوں نے کہا جی غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنایا نہیں. جملہ درست کرو میرے شیعہ سنی بھائیو, علی کو مولا بنایا نہیں ہے. دلیل یہ ہے, پہلے یہ بتاؤ اللہ کب سے ہے. کب سے ہے؟ جب نبی نے آگے کہا کہو لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے. اس سے پہلے 2 تھے, اس سے پہلے کیا 3 تھے؟ نہیں. ابھی رسول خدا نے کہا اللہ ایک ہے, کہو. دین کی دعوت دے رہے تھے جب. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ صرف آج ہی ایک ہوا ہے, نہیں. کیوں اللہ تو کب سے ہے؟ کہتا کن تو کنزن مخفین, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ کہہ رہا اپنے لیے حدیث قدسی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے تھا؟ یہاں کا کن تو یعنی حد نہیں ہے. کنتوں کے معنی کوئی وقت پتہ ہی نہیں. ایک شخص نے پوچھا تھا رسول خدا سرکار آپ کب سے ہیں؟ رسول نے بتایا پہلے یہ بتا وہ کب سے ہے. اس نے کہا سرکار یہ تو پتہ چل ہی نہیں سکتا, اللہ کب سے ہے. کہا تو جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں. اس نے کہا سرکار مطلب کب سے ہے, کتنے سال ہو گئے, کتنا عرصہ گزر گیا. رسول نے فرمایا ابھی وقت نہیں تھا وہ تھا. ابھی وقت نہیں تھا وہ تھا. سرکار میرا مطلب ہے کتنا زمانہ گزر گیا. رسول نے کہا ابھی زمان بھی نہیں تھا وہ تھا. رسول نے کہا اچھا تو یوں سمجھ لے ابھی لفظ تھا نہ تھا وہ تھا. اس کنتوں میں یہ چھپا ہوا ہے. اس نے کہا کنتو کنزن مخفین, میں تھا کب سے تھا کوئی حد نہیں. کیوں کن تو کہا. اب نبی سے پوچھا آپ نبی کب سے ہیں؟ جب 40 سال بعد نبی نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جب نبی بنے نہیں, نبی نے کہا کن تو نبیین بینا آدم و بینا ما اوتین, میں اس وقت بھی نبی تھا
جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی زمین پہ آ کے اگر 40 سال بعد رسول خدا کہیں میں نبی ہوں، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نبی آج بنے، نہیں، نبی تو جب سے ہے، ابھی آدم بھی نہیں بنے اور یہ نبی ہیں، لیکن 40 سال بعد اعلان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اس نے کہا اپنے لیے کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی جب سے ہے اللہ ہے۔ اپنے لیے نبی نے کہا کن تو نبی ین، میں جب سے ہوں نبی ہوں۔ اب کوئی یہ نہ کہنا علی غدیر میں مولا بنے، کیوں؟ رسول نے کہا من کن تو، من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ اس کنتوں نے بتایا جب سے اللہ ہے، جب سے نبی ہے، جب سے نبی ہے تب سے علی مولا ہے۔ نعرہ ولایت علی ولی اللہ، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے ناظرین محترم، جب سے ہے علی مولا ہے۔ اب دیکھیں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا، لوگوں نے خوش ہو کے مبارکباد دی۔ آج جشن عید غدیر جو ہم منا رہے ہیں نا، یہ صرف ہماری سنت نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سنی بھائیوں، اللہ کرے ہم شیعہ سنی بھائی کبھی زندگی میں الگ نہ ہو۔ الہی آمین۔ کیوں؟ شیعہ سنی کبھی الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شیعہ سنی دونوں بھائی بھائی کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ شیعہ لکھا جاتا ہے شین سے، سنی لکھا جاتا ہے سین سے۔ قاعدہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے شین اور سین اکٹھا لکھا، یعنی شین اور سین اللہ کے کلام میں بھی ایک ہے۔ بے شک بے شک۔ جب اللہ نے الگ نہیں رکھا تو ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیعہ سنی ایک ڈالی کے دو پھول ہیں، بے شک بے شک۔ شیعہ سنی ایک جسم کی دو بازو ہیں، بے شک بے شک۔ شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں۔ بے شک۔ توجہ رکھنا، کیوں؟ شیعہ بھی علی کو مولا مانے، سنی بھی علی کو مولا مانے۔ بھائی کیوں نہ مانے؟ کلمہ بھی تو نبی کا پڑھا، جس کا پڑھا اس کی بات مانی۔ اب علی کو مولا ماننا صرف نبی کی اطاعت نہیں، صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ کیسے؟ دلیل، جب نبی نے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا، تمام صحابہ نے آ کے مبارکباد دی۔ توجہ، تمام صحابہ نے آ کے مبارکباد دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، جسے شک گزرے مجھے فون کرے، حوالہ نہ دکھاؤں تو علی کا نوکری نہیں۔ حضرت عمر نے آ کے کہا یا علی مبارک ہو۔ علی کی مولائیت کی مبارکباد دینا صرف نبی کی سنت نہیں، حضرت عمر کی بھی سنت ہے۔ یا علی مبارک ہو، کس بات کی مبارکباد؟ تو حضرت عمر کا جملہ ہے کہ یا علی مبارک ہو، آپ آج سے ہر ایمان والی عورت کے بھی مولا ہو، ہر ایمان والے مرد کے بھی مولا ہو۔ درود پڑھے محمد محمد والے محمد۔ توجہ ہے ناظرینو، بے شک بے شک۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فرما رہے ہیں یا علی مبارک ہو، آج سے آپ ہر مومن عورت، ہر مومن مرد کے مولا ہو۔ صحابہ کرام سے اچھا مومن ہے کوئی؟ بے شک۔ حضرت عمر سے بڑا مومن ہے کوئی؟ بے شک۔ لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ ہر مومن کے مولا ہو، تو انصاف سے بتاؤ حضرت عمر کا بھی تو مولا علی ہے۔ نعرہ حیدری۔
توجہ ہے نا بے شک بھائی حضرت عمر کہہ رہے ہر ایمان والے مرد کے مولا ہو. بے شک حضرت عمر بھی تو ایمان والے ہیں. بے شک بے شک پتہ چلا صرف ہمارا مولا علی نہیں, صحابہ کرام کا مولا بھی علی ہے. توجہ ہے نا کہ مولائیوں کا دیکھ کے چہرہ غدیر میں, سورج کو آ رہا تھا پسینہ غدیر میں, انگلیاں تو کیا چیز تھی, سر کاٹتی اپنا گر دیکھتی زلیخا جلوہ غدیر. توجہ ہے نا. اور وہ جو حارث جس نے کہا تھا میں نہیں مانتا, اس کے لیے عذاب, جنہوں نے مانا ان کے لیے رحمت, جنہوں نے مانا وہ آج بھی مان رہے ہیں, جنہوں نے نہیں مانا وہ آج بھی نہیں مانتے. لیکن کیا کریں, مرضی بندے کی, نتیجہ قیامت میں پتہ چلے گا. بے شک بے شک. لیکن ہوا یہ تھا, اللہ نے جو قرآن میں کہا نا آج کافر مایوس ہو گئے. بھائی ہو کیوں گئے؟ مایوس تو وہ ہوتا ہے نا جس کے ارمانوں پہ پانی پھر جائے. ایک بندہ انتظار میں ہو کہ کل محلے کا چودھری میں بنوں گا, بن جائے کوئی اور, اب وہ مایوس ہو گیا. اس کا مطلب علی کی مولائیت کے اقرار پر کچھ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے مولا ہم بنتے, بنے علی. اب اللہ نے جو مایوس ہوئے, اللہ نے کہا آج کافر مایوس ہو گئے. بھائی وہ کیوں ہو گئے؟ کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوا لالچ میں کلمہ پڑا تھا, دل کی گہرائیوں سے نہیں پڑا تھا, لالچ میں پڑا تھا شاید ہم بن جاتے. تو میں کہوں کہ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے, رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے, انسانیت کے نقش دل پہ تازہ غدیر ہے. کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں, ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. نعرہ حیدری محمد جو ہے نا, کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں, ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. علی کے ذکر میں خوشبوئی ہوتا ہے خدا کی قسم, جو جسے اللہ کی توفیق ہو. بے شک بے شک بے کیونکہ شک توفیق اللہ دیتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے علی کی ولایت خدا کی قسم, اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا علی تم سے محبت کرنے کے لیے ماں کا کردار ٹھیک ہونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ کہ علی کی محبت ابا کے امیر ہونے پہ نہیں, اماں کے شریف ہونے پہ ملتی ہے. جسے دیکھو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بے شک ہے, شرط ہے ماں کو پتہ ہو جنت کا سردار کون ہے. جنت کے سرداروں کا تو بغض دل میں لیے پھرو, اور جنت تمہارے قدموں میں آ جائے. ماں اچھی ہو تو علی ماننے میں آتا ہے, ماں اچھی ہو تو علی ماننے میں آئے. ایک بچے نے رسول خدا کے ساتھ کچھ گستاخانہ حرکت کی, صحابہ کرام دوڑے اس کو مارنے کے لیے, رسول کی شان میں گستاخی کی. رسول نے اشارے سے منع کر دیا, رہنے دو, ہے ہی حرام زادہ. گھر گیا بچہ, اپنی ماں سے جا کے کہا اماں میرے ابا کا نام بتاؤ. ماں نے کہا یہ نام ہے, یہ نہیں اصلی نام بتاؤ. سے کہا بیٹا میں تیری ماں ہو کے کہہ رہا ہوں تیرے باپ یہی ہے, کہ یہ نہیں کوئی اور ہے, حقیقت بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا میں ماں ہوں, پیدا میں نے کیا, میں کہہ رہا ہوں تیرا باپ یہ ہے, میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں. بچے نے کہا جس نے مجھے حرام زادہ کہا ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کیا دلیل, جس نے مجھے کہا نا حرامی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ماں کو بتانا پڑا یہ نہیں وہ ہے, یہ نہیں وہ ہے. اس لیے تو کہتا ہوں کہ ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں, ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں. وہ تو ڈائن ہے. علی دشمنی باٹی جس نے,
جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہہ واہ دے. واہ واہ نعرہ حیدری حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، تمام مومنین، تمام ناظرین کو میں ایک بار پھر تہ دل سے عید غدیر، عید اکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام مومنین کو سلام علیکم. اللہ حافظ، شب بخیر. اللہ